بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہوتی انسان علم اخلاق کی کتاب اور اس کے چوتھے مرحلہ کی پہلی فصل، جس کا عنوان ہے کہ یقین۔ تو یقین کی نشانیاں آپ سے عرض کی تھی۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ غیر اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اگرچہ کہ وسائط کو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو وسیلہ مانتا ہے، لیکن اس کی حقیقی رغبت جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہوتی ہے۔ دوسرا کہ وہ ریاکار ہی نہیں کرتا، بالکل دھوکہ نہیں دیتا کسی کو، کس لحاظ سے کہ اس کا ظاہر اور اس کا باطن وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ تیسری نشانی اس کی یہ ہے کہ تمام حالات کا وہ باطنی اور قلبی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے، جیسا کہ آپ سے حدیث عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کی باطنی آنکھوں کو کھول دیتا ہے، وہ اسے آخرت کے امور دکھائی دیتے ہیں۔ پھر چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ عاجز، متواضع، خاضع، خشوع و خضوع والا ہوتا ہے۔ اور پانچویں نشانی یہ ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنے گفتار جو اس سے کلام ہوتا ہے اس کا بھی، اور اس سے جو اعمال ظاہر ہوتے ہیں ان پر بھی وہ کڑی نگاہ رکھتا ہے کہ کہیں اس کے رب کے حضور کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ چھٹی نشانی اس کی یہ ہے کہ وہ اوامر کی تعمیل اور نواہی سے پرہیز کرتا ہے، یعنی جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، چاہے وہ فرائض ہیں، نوافل ہیں، ان کو ادا کرتا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا ہے اس سے وہ رکتا ہے۔ کیوں؟ خود یہ حدیث آپ سے عرض کی تھی کہ قلب المومن حرم اللہ، کہ انسان کا جو قلب ہے وہ اللہ کا حرم ہے، اللہ کا گھر ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ لا تو تسکن حرم اللہ غیر اللہ، اللہ کے اس حرم میں غیر اللہ کو نہ بساؤ، اللہ کے غیر کو نہ جگہ دو، اس سے اتنی محبت نہ کرو۔ اس سے اگلی نشانی کیا تھی؟ ساتویں، کہ جو مومن ہوتا ہے، جو یقین کی منزل پر فائز ہوتا ہے، اس کے دل پر کمال معرفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کا رعب چھایا ہوتا ہے۔ وہ دل میں غم و حزن ہوتا ہے اسے، کیونکہ خوف اور امید دونوں برابر ہوتی ہیں اس کے لیے، خدا سے امید بھی رکھتا ہے اور خوف بھی رکھتا ہے کہ کیوں اس مالک کی کوئی نافرمانی نہ ہو جائے۔ آٹھویں نشانی اس کی یہ ہے کہ وہ دنیا پر بھروسہ نہیں کرتا۔ یہی بات پورے نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام نے لاتعداد مقامات فرمائی ہے کہ میں نے دنیا کو 3 طلاقیں دی، جس کو 3 طلاقیں دے اس سے رجوع نہیں کیا جاتا۔ دنیا کی مثال میرے لیے ایسے ہے جیسے سور کی انتڑیاں کوڑی کے ہاتھ میں ہوں۔ پھر تقریباً ہر دوسرے تیسرے خطبے میں مولا نے فرمایا کہ بلکہ توحید اور رسالت کے بعد جو اگلا یا نفس کی بات کی کہ مومن جو ہوتا ہے وہ اس کا نفس اس کو کنٹرول میں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ ترین بندہ بھی وہی ہے جس کا نفس اس کے کنٹرول میں ہو، اور سب سے بدترین اور برا شخص اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ہے جس کا نفس اس کے کنٹرول میں نہ ہو۔ جب نفس کنٹرول میں نہیں ہوتا تو پھر انسان دنیا کی ان خواہشات، دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے۔ تو جب انسان مومن جس کو یقین کی منزل پر ہوتا ہے، اسے یقین ہو جاتا ہے اس دنیا کی حقیقت کا کہ یہ عارضی مقام ہے، یہ ایک پل ہے، یہ ایک گزرگاہ ہے، تو وہ اس سے دل نہیں لگاتا۔ جب ایسا کرتا ہے تو وہ تجرد اور اس کی روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نویں نشانی کیا ہے؟ کہ اس سے کرامات ظاہر ہوتی ہیں، وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اس کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ترین ہوتا ہے۔ خود آپ دیکھیں کہ حدیث میں کیا فرما رہا ہے سورہ کافی میں، کہ حدیث ہے کہ امام نے فرمایا میرا بندہ کسی عمل سے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا بندہ کسی عمل سے میرا قرب حاصل نہیں کرتا جو کہ وہ فرائض کی ادائیگی سے کرتا ہے، ایک۔ دوسرا، مگر جب بندہ نوافل سے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو پھر میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور پھر جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا سننے والا کان، میں اس کی دیکھنے والی آنکھ، اور میں اس کی بولنے والی زبان، اور میں اس کا پکڑنے والا ہاتھ ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کس قدر، یعنی انسان جو عمل کرتا ہے اللہ وہ چاہتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے کہ جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں، اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں۔ یہ ہے یقین کی منزل پر مومن کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی طرح یقین کی منزل کے بارے میں حضور نے فرمایا، کسی نے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ تو پانی پر چلتے تھے، تو پیغمبر خدا نے فرمایا اگر اس کے یقین میں اضافہ ہوتا تو وہ ہوا پر بھی چلتے۔ یقین کے مراتب کے یہ اللہ تعالیٰ ان کو کرامات عطا کرتا ہے۔ اب یہ ہوگی نشانیاں۔ اس سے اگلی بات جو ہے کہ یقین کے مراتب کتنے ہیں؟ یقین کے 3 مراتب ہیں، ایک علم الیقین، ایک عین الیقین،
اور ایک حق الیقین، یہ 3 مرتبے ہیں، ان کی بار وضاحت کرتے ہیں، لیکن ایک تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ کسی چیز کی آسان مثال سے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ جب کوئی انسان کو آپ بتاتا ہے دھواں اٹھ رہا ہو دیوار کے پیچھے سے، تو انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ دھواں آگ سے اٹھتا ہے، اس وجہ سے اس کو علم ہو جاتا ہے کہ آگ سے دھواں اٹھتا ہے۔ جب انسان اپنی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے کہ آگ کسی کاغذ کو، کپڑے کو جلا رہی ہے، تو اس کو اپنی آنکھوں سے جو دیکھنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں عین الیقین۔ یہ عقلی ہے، علمی، علم ہونا کوئی چیز، جیسا کہ سائنس جتنے بھی قوانین آ رہے ہیں وہ علم سے یقین ہوتا ہے، انسان پریکٹیکل تو نہیں کرتا۔ فارمولے ہیں، کویشنز ہیں، وہ ساری چیزوں سے انسان کو علمی یقین ہوتا ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھنا عین الیقین ہوتا ہے، اور خود انسان آگ میں ہاتھ ڈالے اور اس کا ہاتھ جل جائے، یہ جلنے کا جو یقین ہے اسے کہتے ہیں حق الیقین۔ تو یہ 3 مراتب ہیں یقین کے۔ پہلا مرتبہ ہے علم الیقین، خود قرآن نے ان تینوں علم الیقین، حق الیقین، عین الیقین کے بارے میں آیات موجود ہیں کہ قرآن میں کہتے ہیں کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، کہ اگر وہ دیکھ لے، علم یقین حاصل کر لیتے، اس کو جان لیتے، تو وہ کس کو دیکھتے؟ لترون الجحیم، جو دوزخ کو دیکھتے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ یہ دونوں مراتب اس کیا دیکھتے کہ وَأَنَّهُ الحق الیقین۔ یہ ایک دوسری آیت ہے، یہ سورہ حاقہ میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو حق کا یقین ہو جاتا، حق الیقین ہو جاتا۔ تو پہلا یہ جو ہے علم الیقین، یہ کیسے ہوتا ہے کہ یہ مثلا موصوف و ملزوم اور اس کے لازم و وصف سے آپس میں نسبتوں سے آپ کو یہ یقین ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے علم الیقین حاصل کرنے کے لیے کہ آپ جو دلیل قائم کر رہے ہیں، جو استدلال لا رہے ہیں، جو برہان لا رہے ہیں، جیسا کہ قرآن کہتا ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ علمی یقین کا مرتبہ ہے۔ یا پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر ان کے پاس برہان ہے، کوئی دلیل ہے، تو وہ لے کے آئیں، اس کو پیش کریں۔ تو جو دلیل ہوتی ہے یہ علمی ہوتی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان منطق و فلسفی علوم پر یہ موقوف ہوتی ہے، اس لیے ان علوم کو حاصل کرنا چاہیے تاکہ یقین کی منزل درست استدلال کے ذریعے سے یقین حاصل کریں۔ دوسرا اس کے مقابلے میں ہوتا ہے عین الیقین، یہ ہوتا ہے انسان کا مطلوب کو، کسی مقصود کو اپنی باطنی آنکھ سے دیکھنا۔ یہ پہلے علمی مرتبے سے یہ قوی اور مضبوط ہوتا ہے، جیسا کہ نہج البلاغہ میں 177 یا 178 خطبہ ہے، جس میں ظالب یمانی نے سوال کیا کیا آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، کیا اس اللہ کو آپ نے دیکھا ہے؟ تو امام نے فرمایا میں اس اللہ کی عبادت نہیں کرتا جسے میں نے دیکھا نہ ہو۔ پھر آگے وضاحت فرمائی کہ میں اسے قلبی آنکھ سے دیکھتا ہوں۔ یہ معرفت کا مرتبہ علم الیقین سے اوپر ہے کہ اسے قلبی آنکھ سے دیکھنا۔ اور آخری مرتبہ کیا ہے؟ آخری مرتبہ ہے حق الیقین کا۔ اس کی یعنی جیسے عرض کیا تھا کہ خود آگ میں ہاتھ ڈال کر اس کا یقین کرنا، اس کو کہتے ہیں حق الیقین۔ اگر دوسرے الفاظ میں دیکھا جائے تو یہ جس طرح ہم نے مباحثے میں عرض کیا تھا علم عالم اور معلوم کا، عقل عاقل اور معقول کا، تو اس مرتبے میں جو عالم اور معلوم کا یا عاقل اور معقول کا ایک اتحاد ہوتا ہے، اسی کو عرفاء جو ہیں فنا کے مرتبے سے کرتے ہیں کہ یہ فنا کا مرتبہ ہے۔ اور فنا کے مرتبے میں کیا ہوتا ہے؟ ان میں عالم اور معلوم یا عاقل معقول میں ایک اتحاد اور ایک وحدت معنوی قائم ہو جاتی ہے، اس کا یہ نام ہے۔ یہی حقیقی رابطہ ہے اللہ تعالیٰ اور عابد اور معبود کا۔ تو اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ کہ انسان اپنی باطنی بصیرت سے اس کو انوار اور فیضان الہی کا مشاہدہ کرتا ہے، اسی لیے وہ کسی کو بیان نہیں کر سکتا، یہ خود ہی جانتا ہے، کیونکہ وہ خود آگ میں داخل ہوا اور اس کو کسی کو کیسے بیان کرے گا، کیسے جلاتی ہے۔ تو انسان کو اس مرتبے میں درست حقیقت کا ادراک ہوتا ہے، اور یہ نصیب کن کا ہے؟ یہ اولیاء اللہ کا نصیب ہے، اور یہ عرفاء کا نصیب ہے۔ یہ مرتبہ یہ سب مراتب سے بلند مرتبہ ہے، کیونکہ اس مرتبے میں انسان اپنے آپ کو وجود حقیقی ایک ہے۔ یہ وحدت الوجود یہی ہے کہ وجود حقیقی حقیقت میں وجود ایک ہے، باقی سب کا عارضی وجود ہے۔ تو عارضی وجود رکھنے والا خود کو اس حقیقی وجود کے علم میں اپنے آپ کو پاتا ہے، تو وہ حقیقی ادراک ہے۔ تو یہ مراتب یقین ہیں، انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت اگلی فصل میں، والحمدللہ رب العالمین۔